ڈاکٹر فاریہ بخاری، ڈاکٹر فیب، پاکستان اسلام پازیٹیو لیگ کی چیئرپرسن، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کی ماں جیسی اس وقت کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ میں یہاں پر احتجاج کرنے آئی ہوں کراچی پریس کلب کے سامنے۔ عمران خان نے مودی کو NRO دے دیا، عمران خان نے مودی کو ایکسیلنسی کہہ دیا، وہ دہشت گرد کہ جس نے پاکستان کی بچیوں کی عصمت دری کی، وہ دہشت گرد کہ جس نے کشمیر کے بچوں کو ایبڈکٹ کر کے ان کے اوپر ٹارچر کیا، وہ دہشت گرد کہ جس کی دہشت گردی کی مثال نہیں ملتی پاکستان کی ہسٹری میں، وہ دہشت گرد کہ جس نے APS کے بچوں کو شہید کیا، وہ دہشت گرد کہ جس نے تحریک طالبان پاکستان کی فنڈنگ کر کے پاکستان میں جگہ جگہ بلاسٹ کرائے، وہ دہشت گرد جس نے غنی کے ساتھ مل کر ہر روز ہمارے پاکستان آرمی کے جوانوں کا قتل عام کیا، وہ دہشت گرد کہ جس نے BLA جیسی دہشت گرد تنظیم کی فنڈنگ کر کے بلوچستان کو توڑنے کی سازش کی، وہ دہشت گرد کہ جو آج نہتے انڈین مسلمانوں کا قتل عام کروا رہا ہے، وہ دہشت گرد کہ جس نے گجرات میں دن دہاڑے 2000 مسلمانوں کو شہید کرایا، وہ دہشت گرد جس کو انٹرنیشنل لقب دیا گیا کہ یہ گجرات کا قصاب ہے، اس دہشت گرد کو ہمارا پاکستان کا پرائم منسٹر کہتا ہے یور ایکسیلنسی۔ 29 مارچ کو پاکستان کا پرائم منسٹر خط لکھتا ہے مودی دہشت گرد کو، اور اس پہ لکھتا ہے یور ایکسیلنسی، یور ایکسیلنسی۔ جس کو دہشت گرد کہنا چاہیے تھا، جو اس وقت کشمیریوں کی نسل کشی کر رہا ہے، اس کو پاکستان کا پرائم منسٹر اپنے خط میں لکھ کے کہتا ہے یور ایکسیلنسی۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، شاہ محمود قریشی مصر گئے تھے، مصر میں جا کے انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کے کہنے پر مودی کے ساتھ NRO کر لیا، مودی کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کر لیا۔ اب یہ صرف اور صرف یہاں پہ ڈرامہ چل رہا ہے، کشمیر کا سودا کر دیا، کشمیریوں کی، ہماری بہنوں کی عصمت کا سودا کر دیا، اور کشمیر کی نسل کشی پر اپنی انڈورسمنٹ کی مہر لگا دی۔ یہ لوگ کیا غزوہ ہند کریں گے؟ یہ لوگ کیا کشمیر آزاد کریں گے؟ جس ملک کے حکمران مودی RSS BJP کو دہشت گرد کہنے کی بجائے یور ایکسیلنسی کہیں، وہ ملک کیا کشمیر آزاد کرائے گا؟ وہ ملک صرف اور صرف ان دہشت گردوں کا محکوم بن کر رہے گا۔ انڈیا کی محکومیت کے اوپر سگنیچر ہو چکے ہیں، جبکہ آپ لوگوں کو ڈسٹریکٹ کیا گیا PDM کی سرکس میں، سینٹ کی سرکس میں، یوسف رضا گیلانی کے سینٹ الیکشن میں۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ہماری کشمیر کی بہنوں کی عصمت کا سودا ہو رہا تھا، جو کہ آپ کے پرائم منسٹر عمران خان نے کیا، شاہ محمود قریشی نے کیا۔ مصر میں بیٹھ کر انہوں نے NRO سائن کر لیا مودی کے ساتھ، اور آج اپنے خط میں یہ مودی کو لکھ کے کہتے ہیں کہ تم یور ایکسیلنسی ہو، تم دہشت گرد نہیں ہو۔ میں آج یہاں پہ احتجاج کرنے آئی ہوں کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں ایسی قرارداد پیش کی جائے کہ جس میں صاف صاف لکھا ہو کہ پاکستان RSS کو، پاکستان BJP کو، پاکستان نریندر مودی کو دہشت گرد قرار دیتا ہے، اور اب ان کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو پاکستان دہشت گردوں کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے، یہ پاکستان اسلام پازیٹیو لیگ کا مطالبہ ہے کہ عمران اب یہ یو ٹرننگ نہیں چلے گی۔ عمران، ہم تمہیں غداری نہیں کرنے دیں گے پاکستان
آئیڈیالوجی سے، کشمیر سے اور پاکستان کے آئین سے، تمہیں فوراً سے پہلے نیشنل اسمبلی میں قرارداد پاس کرانی ہوگی، جس میں تم کھڑے ہو کے اس بات کا اقرار کرو گے اور انڈورس کرو گے کہ ہاں مودی دہشت گرد تھا، ہاں مودی دہشت گرد ہے، اور ہم مودی کو دہشت گرد ہی تسلیم کرتے ہیں۔ جس شخص نے 150 بچہ APS میں شہید کروایا، اس کو تم آج یور ایکسیلنسی کس کے بنا پر کہتے پھر رہے ہو؟ اگر تم اپنے آپ کو پاکستان کا ڈیموکریٹک نمائندہ کہتے ہو تو کیا تم نے یہاں کے 22 کروڑ عوام سے پوچھا کہ کیا وہ مودی کو یور ایکسیلنسی کہنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ کیا تم نے یہاں پہ ریفرینڈم کرایا کہ جی مجھے بتائیں کیا میں مودی کو دہشت گرد کہنا چھوڑ دوں؟ کیا میں مودی کو یور ایکسیلنسی کہنا شروع کر دوں؟ تم اب اس ملک کے نمائندے نہیں رہے، تم اب امریکہ، اسرائیل اور انڈیا کے نمائندہ بن چکے ہو، کیونکہ اگر تم نے خط میں لکھا کہ مودی تم یور ایکسیلنسی ہو، تم دہشت گرد نہیں ہو، تو یہ بات تم نے امریکہ، بائیڈن، اسرائیل کے پریشر میں آ کے کی۔ تم اب ہمارا نیریٹو، ہمارا پرسپیکٹو، اس ملک کے 22 کروڑ عوام کا نیریٹو ایکسپریس نہیں کر رہے، تم اب ہمارے جانی دشمنوں کا نیریٹو ایکسپریس کر رہے ہو، جنہوں نے پچھلے 70 سالوں سے پاکستان کو توڑنے کی پوری کوشش کی، بلوچستان کو جہنم بنا دیا، کراچی کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی۔ کراچی سٹی آف لائٹس تھا، اس کو یہاں پر انہوں نے جنازوں کا شہر بنا دیا۔ تم لوگ یو ٹرنر نہیں ہو، صرف تم لوگ منافق نہیں ہو، صرف تم لوگ غدار ہو، تم لوگ غدار ہو، تم لوگ غدار ہو، اور اس ملک کے 22 کروڑ عوام تم لوگوں کو پاکستان سے یہ غداری نہیں کرنے دیں گے۔ میری اپنے پیارے بچوں، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں سے درخواست ہے، آج میں اکیلی یہاں آئی ہوں احتجاج کرنے، اور میں آتی رہوں گی، لیکن مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ عمران خان کی حکومت اب گرواؤ گے، کیونکہ جو شخص دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد کو یور ایکسیلنسی کہتا ہے، وہ اب اس ملک کا وزیر اعظم بننے کے قابل نہیں رہا۔ وہ خط جو کہ عمران خان نے مودی کو لکھا، اس بات کا ثبوت ہے کہ عمران کی وفاداری اب اس ملک کے آئین، اس ملک کی آئیڈیالوجی، اس ملک کی سالمیت کے ساتھ نہیں رہی۔ اب عمران خان کی وفاداری پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ ہے۔ اگر وہ دہشت گرد کو دہشت گرد کہتے ہوئے جھجکتا ہے کیونکہ اس کے اوپر پریشر ہے پاکستان کے دشمن فورن ایجنسیز کا، تو پھر وہ پاکستان کا وزیر اعظم کیسے رہ سکتا ہے؟ میری پاکستان کی عوام سے گزارش ہے، تم لوگوں نے مہنگائی برداشت کر لی، تم لوگوں نے ریکارڈ انفلیشن برداشت کر لی، لیکن پاکستان سے غداری کسی صورت میں تم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ پاکستان کی عزت کا معاملہ ہے، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس عزت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہم امیر نہیں ہیں، لیکن آج بھی اس ملک میں عزت سب کچھ ہوتی ہے۔ اور میری پاکستان کی عوام سے گزارش ہے کہ خدا کے واسطے اس عزت فروش کو،
کشمیر کی بچیوں کی عصمت کا سودا کرنے سے روک لو. یہ دہشت گرد کو اگر دہشت گرد نہیں کہے گا تو اس کو پاکستان کا وزیر اعظم بننے کا کوئی حق نہیں ہے. کشمیریوں کا نام لے کر اس شخص نے آپ لوگوں سے ووٹ لوٹے اور جب وزیر اعظم بنا تو آج دہشت گرد کو، گجرات کے قصاب کو یور ایکسیلنسی کہتا ہے. میں یہاں پہ نظریاتی بیسس پر آئی ہوں. نظریاتی سیاست پاکستان میں نہیں چلتی کیونکہ یہاں پہ بدماشوں کی حکومت رہی ہے پچھلے 70 سالوں میں. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا جی ڈی پی پر کیپٹا نائجیریا سے بھی کم ہے، کیونکہ یہاں پر بدماشوں کا راج ہے، یہاں پر مافیا کا راج ہے اور وہ مافیا کبھی اس ملک کو امیر نہیں ہونے دے گا، پراسپرس نہیں ہونے دے گا، یہاں کا جی ڈی پی پر کیپٹا اوپر نہیں جانے دے گا. وہ چاہتے ہیں کہ پچھلے 70 سال سے یہ زائنسٹ جو ہے انڈائریکٹلی اس ملک کی فورن پالیسی پہ، اس ملک کی کشمیر پالیسی پہ، اس ملک کی ڈیفنس پالیسی پہ حکومت جو کرتے آ رہے ہیں ان کی یہ حکومت قائم رہے. نواز نے کارگل کیا، زرداری نے غداری کی، نواز نے جیتی ہوئی جنگ ہمیں ہرائی، زرداری نے بلوچستان بیچ دیا. آج عمران خان 1971 سے بڑا کارگل کرنے جا رہا ہے، سکوت ڈھاکہ سے بڑا سکوت ہونے والا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ میری کشمیر کی بہنیں، آسیہ اندرابی، تمہاری بہن، میری پیاری پیاری بہنیں، ان کی عصمت کا سودا کیا جا رہا ہے. میرے غیور بھائیوں، میرے غیور بچوں، یہ بے غیرت، یہ بے شرم عمران خان مودی جیسے دہشت گرد کو ایکسیلنسی کہہ رہا ہے. دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد کو دہشت گرد نہیں کہہ سکتا، یور ایکسیلنسی کہہ کے بلا رہا ہے. یہ اب اس قابل نہیں رہا کہ یہ اس ملک پہ حکومت کر سکے. آج اس نے کشمیر کی بہنوں کی عزت کا سودا کیا. کل یہ پنجاب، کل یہ KPK، کل یہ بلوچستان، کل یہ سندھ کی بیٹیوں کا، بہنوں کی عزت کا سودا کرے گا. اس سے پہلے کہ ایسا ہو اس کی حکومت گرا دیں آپ. ہم نے مہنگائی برداشت کی، ہم نے IMF کی سخت ترین شرائط برداشت کی، لیکن غریب انسان کے پاس صرف ایک چیز ہوتی ہے اور وہ ہے اس کی عزت. اس ملک کے پاس عزت کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور یہ بے غیرت انسان آج ہماری بہنوں کی عصمت کا سودا کرنے جا رہا ہے. آپ کو اس کو فوراً سے پہلے اپنی کرسی سے ہٹانا ہوگا. آپ کو اس کے خلاف دھرنے دینے ہوں گے، آپ کو اس کے خلاف سول ڈس اوبیڈینس کی تحریک چلانی پڑے گی جب تک کہ یہ نیشنل اسمبلی میں مودی RSS BJP کو دہشت گرد ڈیزگنیٹ نہیں کرتا. آفیشلی ہماری نیشنل اسمبلی کو قرارداد پاس کرنی پڑے گی کہ RSS BJP مودی دہشت گرد ہیں اور پاکستان دہشت گردوں کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کرتا. کیونکہ جب دہشت گردوں کے ساتھ نیگوشیشنز ہو تو جینوسائیڈ صرف اور صرف امپاور ہوتی ہے. جینوسائیڈ، نسل کشی، صرف اور صرف اس کو فروغ دیا جاتا ہے اور کشمیر کی تباہی کے اوپر مہر لگائی جاتی ہے. پاکستان کی سوورینٹی کو تباہ کیا جاتا ہے. اس لیے آج میں اکیلی ہوں، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ کروڑوں لوگوں کے دلوں کی زبان ہے.
وہ کروڑوں لوگوں کی سانسوں کی آواز ہے کہ کشمیر ہمارا ہے، کشمیر ہمارا تھا، اور پاکستان کا بچہ بچہ مرتے دم تک کشمیر کے اوپر 1 انچ بھی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ اور اگر عمران خان کی طرح کے منافق ہمیں کمپرومائز کرنے پہ مجبور کریں گے تو ہم ایسے حکمرانوں کو اپنی تخت سے اتار پھینکیں گے، ہم ان کی حکومتیں گرا دیں گے۔ اگر ہم واقعی میں جمہوریت ہیں، اگر یہ ملک واقعی میں جمہوری ہے، اگر عمران خان واقعی میں ہمارا جمہوری نمائندہ ہے تو اسے ہماری بات ماننی پڑے گی، اس کو مودی RSS BJP کو دہشت گرد ڈیزگنیٹ کرنا پڑے گا نیشنل اسمبلی میں، اور یہ کہنا پڑے گا اور بآواز بلند کہنا پڑے گا کہ پاکستان دہشت گردوں کے خلاف نیگوشیشنز نہیں کرتا، پاکستان دہشت گردوں کے خلاف ضرب عضب کرتا ہے، پاکستان دہشت گردوں کے خلاف رد الفساد کرتا ہے۔ یہ ہمیں آج اس وقت کرنا پڑے گا، اس سے پہلے کہ یہ بے غیرت بے شرم انسان آپ کی بیٹیوں کی، آپ کی بہنوں کی، آپ کی ماں کی عصمت کا سودا کر لے ہمارے دشمنوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔